اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور دجال سیریز کے حصہ 8 میں خوش آمدید۔ جیسا کہ دجال سیریز کے پچھلے حصے یعنی حصہ 7 میں ہم نے دجال کے محل کے بارے میں بات کی تھی جو کہ مدینہ منورہ کے نزدیک واقع ہے۔ آج کے حصے میں ہم دجال کے مسلمان معاونین و ساتھیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم یہ بات تو جان چکے ہیں کہ دجال یہودی ہوگا اور یہودی آج کے دور میں دجال کی آمد کے لیے پوری طرح سے یکجٹ ہو کر کوشش میں مصروف ہیں، جبکہ ان کے علاوہ دیگر کئی مذاہب کے لوگ خوف یا پھر لالچ کے چکروں میں دجال کے ساتھی بن جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے اس میں مسلمانوں کی بھی ایک کثیر تعداد شامل ہے، اور یہی بات ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ بھی ہے کہ کہیں ہم اپنے کرتوت، تھوڑے سے پیسے، اقتدار اور وقتی خوشی کی خاطر اپنا ایمان ہی نہ گوا دیں اور اپنی نسلوں کا سودا کرتے ہوئے دجال کی صفوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ اب یہاں آپ سوچیں گے کہ آخر ایک مسلمان دجال کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے، یہودی دنیا کی چلاک ترین قوم ہے اور یہودیت کا اس وقت براہ راست ٹکراؤ اسلام سے ہی ہے۔ انہوں نے اسلام کے خاتمے اور اسلام کے نام لواؤں کے خلاف صدیوں پہلے ہی منصوبہ بندی کر لی تھی۔ اسی صدیوں پہلے کی منصوبہ بندی کے بعد انہوں نے دنیا کو ایسا جکڑا ہے کہ ان سے بھاگنا اتنا آسان نہیں۔ کاروبار، قرضے، معیشت، صحت، ٹیکنالوجی، یہاں تک کہ ہر جگہ پر آپ کو ان کی موجودگی اور ان کی گرفت ملے گی۔ آج کی کچھ جیتی جاگتی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آج کے دور میں ہر وہ شخص دجال کا معاون و ساتھی ہے جو کسی بھی طرح اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے، چاہے وہ نام نہاد عالم دین ہوں، سیاستدان ہوں، دانشور ہوں، جدت پسند، لبرل، سیکولر سوچ رکھنے والے پروفیسرز ہوں، سیاستدان ہوں، حکمران ہوں، اسکالر ہوں، ڈاکٹر ہوں، منصف ہوں یا پھر مصنف ہوں، یا پھر میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں۔ ہر کسی بھی طرح جدت پسندی اور آزاد خیالی کے چکروں میں اسلام کو نشانہ بنانا اور اسلامی اقدار کا مذاق اڑانا، اسلام اور یہودیت کی اس جنگ میں اسلام کو کمزور کرنا اور اسلام کے حقیقی تشخص کو مسخ کرنا ہے، جس کا براہ راست فائدہ دجالیوں کو ہوگا۔ بزرگوں سے سنا تھا کہ اسلامی تعلیمات اس قدر حساس ہوتی ہیں کہ جب کہ آپ کسی کے پاس دین کا مسئلہ لے کر جائیں یا بچہ جس معلم کے پاس پڑھنے بھیجیں، ان کا پورا شجرہ دیکھیں کہ وہ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کس سے پڑھ چکے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے یا اتنا اہم نہیں سمجھتے۔ مگر آج کے اس فتنے کے دور میں ایسے ہزاروں معلم دنیا بھر اور خاص کر پاکستان میں ملیں گے کہ وہ دین کے نام پہ ایسی ایسی باتیں گھڑیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ کہیں دین کو سیاست کے نام پہ، کبھی فرقہ پرستی پہ ابھاریں گے، کبھی اسلام کے نام پہ جھگڑے کروائیں گے، کبھی مسلمانوں میں تقسیم ڈالیں گے، منبر کو خیر کی بجائے شر کی خاطر استعمال کریں گے، جبکہ آج ایسے ہزاروں نام نہاد علماء و معلم ہیں جو پس پردہ فری میسنز کے ایجنڈے کو تقویت دے کر اسلام کی شکل بگاڑنے میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر بلکہ خاص کر پاکستان میں، ہمارے پنجاب اور سندھ میں ڈھونگی پیروں اور باباؤں کی بھرمار ہے۔ یہ بابے باقاعدہ اسلام کی اصل شکل کو مسخ کرنے اور لوگوں کو جھوٹے عقیدوں کی جانب موڑنے کے چکروں میں بیٹھے ہیں۔ ان کی بیہودہ حرکات اسلام کے لیے بدنامی کا باعث بن رہی ہیں۔ جیسے یہ بابے اکثر عورتوں کے ساتھ جھومتے، ناچتے، نازیبا حرکات کرتے نظر آتے ہیں۔ کبھی لوگوں کو اپنے پیروں میں سجدے کرواتے ہیں تو کبھی ہاتھ چومنے کا کہتے ہیں، کبھی عورتوں کی تذلیل کرتے ہیں تو کبھی مردوں کی تذلیل کرتے ہیں، جبکہ ان لوگوں نے اپنے پس پردہ چھپے مفادات اور چند ٹکوں کی لالچ میں اسلام کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ ناقابل تلافی ہے۔ آج پاکستانی میڈیا کو دیکھ لیجئے کہ ہمارے اینکر، صحافی، میڈیا مالکان، سنگرز، ایکٹرز اور وہ سارے کردار جو قوم میں فحاشی اور بےغیرتی بھرنے میں لگے ہیں، اسلامی تعلیمات، پردہ، شرم و حیا سے دوری، جبکہ رشتوں میں احترام کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ اینکرز اور صحافیوں کی جانب سے جھوٹا پروپیگنڈا، بیرونی ایجنڈے پہ اپنی ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف معاذرائی، جبکہ بعض تو آپ کو اسرائیل سے تعلقات کی تعویلیں گھڑتے بھی نظر آئیں گے، جبکہ الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا مالکان کی جانب سے واہیات اور گھٹیا مواد کی تشہیر، ناچنے گانے اور ہلڑ بازوں کو فروغ دینے
اور اپنی قوم کے اذہان میں بےہودگی بھرنے اور نوجوان نسل کو دین سے دور کرنے کی تگدو میں یہ سب دجال کے معاونین ہی ثابت ہو رہے ہیں۔ ہمارا سیاستدان طبقہ یہ وہ طبقہ ہے جس کے ہاتھوں میں مسلم امہ کی ڈور تھی۔ اقتدار اور ہوس کی لالچ میں ان لوگوں نے اپنے ملکوں کو یہودیوں اور دجالیوں کا مقروض کر ڈالا۔ انہی لوگوں نے اسلامی نظام کے نفاذ میں رکاوٹیں ڈالی، ملکوں کی معیشتیں برباد کی، اور آج حال یہ ہے کہ مسلم امہ کفار کی محتاج بنی بیٹھی ہے۔ ہماری عوام ہر چیز کے لیے کفار کی راہ دیکھتی ہے۔ یہ جانے انجانے میں دجال کی راہ میں کتنا کچھ آسان کر گئے، شاید یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہی سیاستدانوں کو خریدنے میں سارا کردار انہی فری میسنری تنظیموں کا ہے جو دجال کے لیے تیاری کر رہی ہیں۔ انہی لوگوں نے مختلف مسلم ریاستوں کے اندر سیاستدانوں اور حکمرانوں کو خرید کر ان ملکوں کا نظام تہس نہس کر کے ان کو اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ کل وہ دجال کے آنے پر کسی قسم کے مقابلے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ انہی فری میسنری تنظیموں کے سائے میں پلنے والے سیاستدانوں نے پاکستان کو اتنا لوٹا اور اتنا برباد کیا کہ آج پاکستان دجالیوں کے قرضے تلے دبا ہے۔ یہ سب کچھ اسی سازش کا حصہ ہے، اور جب دجال آئے گا تو یہ اپنے کرتوتوں کے سبب دجال کے دوست ٹھہریں گے اور اس کی مدد کو ساتھ چلیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی طرف جانے والوں میں اتنی زیادہ تعداد میں عورتیں ہوں گی کہ ایک آدمی اپنے رشتہ دار، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی وغیرہ کی طرف جا کر ان کو مضبوطی سے باندھ دے گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی دجال کی طرف چلی جائے۔ آج میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والے یہی اسلام سے تنگ، لبرل اور سیکولر سوچ رکھنے والی خواتین جو آج برابری کے حقوق اور اسلامی شعائر کو تنگ نظر گردان رہی ہیں، کیا یہ آج کے دور کی دجال کی ساتھی نہیں، دجال کی معاون نہیں، جو ہمارے معاشرے سے شرم و حیات چھین لینے کے درپے ہیں؟ کل جب دجال آئے گا تو یہ لوگ دجال کو ہی اپنے حقوق کا محافظ جان کر ان کے پیچھے بھاگیں گی۔ میرا جسم میری مرضی کا نعرے کو سپورٹ کرنے والا مغرب، جنہوں نے عورتوں کو اپنے گھٹیا مقاصد کے علاوہ کوئی عزت نہیں دی، آج ایک اسلامی معاشرے میں عورتوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو ہم اتنا تناور کر دیں جتنا یہودی اسرائیل کو کر رہے ہیں۔ ہمیں پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے کام کرنا ہوگا جیسے یہودی اسرائیل کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ کل کو ہمیں ہر چیز سے محروم کر کے دجال ہماری مجبوریوں سے فائدہ اٹھائے گا، اور ہماری نسلوں کے لیے جتنا مشکل وقت ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دجال سیریز کا حصہ ہشتم امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دجال سیریز کے حصہ نام میں ہم حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی آمد کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ فی امان اللہ۔